میں ہوں عائشہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ مہمان ہیں عبدالجبار ترین، جو دمشق میں کونسلر رہے اور 2015 اور 2018 کے عرصے میں رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں جو صورتحال ہے، خاص طور پر اسرائیل نے جو فضائی حملہ کیا قطر پر، اس پر بڑے اہم سوال سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ اہم سوال پر بھی بات کریں گے، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت غزہ کی طرف آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کے حملوں کے خلاف فلوٹیلا، جو کہ ایک اسمال فلیٹ آف کشتیاں یا چھوٹے جہاز کہہ لیں، شپس ہوتا ہے، وہ رواں دواں ہے۔ سموتھ کہتے ہیں فوڈ کی جو ڈیلیوری سروس ہے سوئٹزرلینڈ کی، اس کو سموتھ میں ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب بھی شامل ہیں۔ اور یہ جو شروع ہوا تھا، یہ 22 سال کی لڑکی ہے گریٹا تھمبرگر، اس کو ضرور اپریشیٹ ہم نے شروع میں کرنا تھا کہ بہت بڑا قدم اس نے اٹھایا۔ ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، بلکہ سب کو خیال ہونا چاہیے کہ ایک بچی نے کس انداز میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی اور وہاں فوڈ کی بھی کیا اہمیت ہے۔ اس وقت فلوٹیلا جو سموتھ کے ساتھ کئی چھوٹے جہاز ہیں جو غزہ کی طرف رواں دواں ہیں، ان پر اٹیک بھی کیا گیا۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے، لیکن پوری دنیا کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ قطر پر اسرائیل کا فضائی حملہ ہوا۔ ہمارے جو مہمان ہیں، کالم نگار ہیں، دمشق امبیسی میں چکے رہے، تو یہ بڑی اہم باتیں بتائیں گے۔ ان سے اہم باتیں جو ہوں گی ان میں وہ سوالات بھی ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہیں۔ مثلا قطر پر مذاکرات ہو رہے تھے امن کے لیے، تو حملہ کیوں ہوا؟ حماس نشانہ ہے یا بہانہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہ قطر تو ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، اور پھر قطر میں بے شمار وہ امریکیوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ سوالات یہ ہوں گے کہ عرب ممالک کو اب کیا اقدامات کرنے چاہیے، ایک پھر اسرائیل کے ساتھ کیا اقتصادی تعلقات سب لوگ ختم کر دیں گے، اور پھر بڑا اہم سوال ہے کہ عرب ممالک کی دفاعی کمزوری عیاں ہوگی کیا دنیا پر؟ اور پھر اپنی جو ان کی عوام ہے، وہ کہتے ہیں جی گاڑیاں وہاں بڑی قیمتی رکھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کا ان چیزوں کا بڑا شوق ہے، پیسہ بہت ہے، تو اب عرب کنٹریز اپنی عوام کو کس طرح متحرک کریں گی کہ اسرائیل کے یہ ارادے ہیں، اور یہ وہ اقدامات آئندہ عرب تمام ممالک کے خلاف کر سکتا ہے۔ کیا عرب ممالک پر حملوں کا آغاز ہو چکا ہوا ہے؟ تو عبدالجبار ترین جو ہیں، ان کی جب ہم نے پڑھی تھی ایک کالم بڑا اچھا انہوں نے لکھا تھا، تو اس لیے آج ہم نے انہیں گیسٹ کیا۔ ترین صاحب آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں۔ اور اب قطر پر جو حملہ ہوا، حماس بہانہ ہے یا نشانہ؟ حماس ہی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ جی یہ ہمیں تھوڑا ہسٹری دیکھنا پڑے گی، آپ تاریخی حوالے سے دیکھیں تو اسرائیل نے اپنا جو ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے کبھی چھپایا نہیں ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے کبھی اس چیز کو نہیں چھپایا کہ وہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں سے ان کو ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے بہت ساری ترغیبات بھی دی تھیں، اور بڑے عرصے سے جب میں وہاں تھا تب بھی یہ اسکیم انہوں نے چلائی ہوئی تھی کہ جو بھی شفٹ کرنا چاہے، مائیگریٹ کرنا چاہے، تو یو ایس اے، یو کے، یورپ، ہر ملک نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا کہ جو بھی آئے ہمارے پاس ہم اس کو نیشنلٹی دے دیں گے، لیکن بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ جب وہ کلیم کریں نیشنلٹی تو مینشن یہ کریں کہ آئی ہیو نو اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ لیس پرسن۔ یعنی کل اگر جب پلبسٹ ہوتا ہے، کوئی الیکشن ہوتا ہے، کوئی ریفرنڈم ہے، تو یہ لوگ اس میں حصہ نہ لے سکیں۔ تو ابھی یہ اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے، اور ابراہیم اکارڈ اس سے آگے جا کے بیسیکلی اسرائیل اپنی ہیجمنی چاہتا ہے، اور حماس کے بہانے وہ بالکل یعنی جیسے آپ کا حماس سوال بہانہ ہے تھا، ایگزیکٹلی وہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ چیزیں یو این او کے فورم پہ کھڑے ہو کے ان کے پرائم منسٹر نتنیاہو کہہ چکے ہیں، اس میں کوئی انہوں نے چیز چھپائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ صرف ہمیں ہی اگر کوئی ہے اس میں خوش فہمی ہے تو ہے، یا غلط فہمی ہے، یا ان کو نہیں ہے جی۔ تو اس کے ایک تو یہ کہ یہ چیز اتنی اوپن تھی، تو پھر کیا باقی ہم سارے لوگ سوئے رہے، دیکھتے رہے کہ غزہ میں تو جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، اور وہ بڑا ایسا تماشا تھا جو بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا جو ہم دیکھتے رہے۔ لیکن اب اس کے بعد اگر حماس بقول آپ کے بہانہ ہے، نشانہ حماس نہیں ہے، تو کیا نشانہ عرب ممالک ہیں جہاں وہ آئے گا اور مزید حملے کرے گا؟ اس پر پہلے تو بتا دیں کہ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا اب مزید عرب ممالک بھی نشانہ بنیں گے؟ جی بالکل
بالکل. اور انہوں نے یہ کام آج شروع نہیں کیا. بہت پہلے جیسے ان کی ایک طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی جو بھی انٹینشن ہوتی ہیں تھنک ٹینک کے نام پہ وہ ایک ریسرچ آؤٹ کرتے ہیں. پھر ریسرچ جو ہے پوری دنیا میں پبلش کرواتے ہیں. پھر لوگوں کا اس پہ وہ فیڈ بیک لیتے ہیں, فیلنگ لیتے ہیں. تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ, اس میں کون کون سے علاقہ جات شامل ہوں گے, وہ سارا وہ آپ کو پتہ ہے نقشہ بھی میڈیا پہ جا چکا ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ چکی ہے, اور اس پہ بھی چونکہ کوئی ریئیکشن نہیں آیا, تو لہٰذا وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اور وہ اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ انہیں تھوڑی کمزوری کا بھی عرب ممالک کی اخلاقی جرت جو غزہ پر دکھانی چاہیے تھی وہ نہ دکھانے پر وہ ذرا چوڑے ہو گئے ہیں, اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ کیا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ. اصل میں اس میں جو دو بڑی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو عرب کے جو بادشاہتیں ہیں وہ خوف زدہ ہیں حماس سے نہیں, اس تحریک سے, اس اسپرٹ سے. اس تحریک کا جو اسپرٹ ہے وہ چونکہ متاثر ہیں اخوان المسلمین سے, اور ایجپٹ میں انہوں نے دیکھا ہے آپ کو کتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اخوان المسلمین کو ختم کر دیا, وہاں سے خطرہ ختم کر دیا. اور اس کے بعد حماس جو ہے یہ ابھی تک چل رہی تھی. ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر حماس کامیاب ہو جاتی ہے اور فلسطینیوں کو آزادی مل جاتی ہے اور اسٹیٹ بن جاتی ہے, تو اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ ہمارے ملکوں میں ہوگا, اور لوگ اس کو آئیڈلائز کریں گے. اور پھر جب وہ کمپیئر کریں گے مجاہدوں کو بادشاہوں کے ساتھ, تو پھر ادھر بھی خطرناک صورتحال ہو مسئلہ سکتی وہی ہے. بادشاہت کا آتا ہے مین جو ہے. جی. لیکن بجائے ان کو خطرہ اسرائیل سے ہوتا کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو وہی ختم کرنا شروع ہو جائے. اور قطر جیسے سالسی بھی کراتا رہا, امریکیوں کی میزبانی بھی کرتا ہے, بڑا کھلاتے پلاتے ہیں ان کو, بڑا انٹرٹین بھی کرتے ہیں, عرب میں بھی کیا جاتا ہے. تو ایسے میں کیا یہ غلطی نہیں ہے ان کی کہ جس کو اصل خطرہ سمجھنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کے محض اقتدار کا ہی سارا مسئلہ رہتا ہے؟ کیا اپنے بچاؤ اور اپنے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات نہیں ہونے چاہیے اس خطرے سے بڑھ کے؟ دیکھیں, آپ کا سوال جو ہے بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے. یہ آپ کی اور میرے کہنے کی بات نہیں ہے. میں عالم دین تو نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ قرآن شریف کو جتنا میں نے پڑھا ہے اور میں نے کوشش کی ہے ان کو ترجمے سے پڑھ کے سمجھنے کی, اس میں جب ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں, تو یہ تو سوال جو ہے وہ ختم ہو گیا نا جی وہاں. اچھا, تو پاکستان میں ایک بات چلتی رہی کہ امریکہ چونکہ اقتدار کی آپ کی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مین اپنے اقتدار کی خواہش حاوی رہتی ہے حکمرانوں پر. تو اب ابراہیم اکارڈ کے مطابق یا یہ کہ یہاں کے اقتدار کے معاملات میں یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس ہماری رد و بدل میں ہوتا ہے, تو وہ جب یہاں ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. ان حالات میں کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں تھا جی اس پر کام ہو رہا ہے سلو اینڈ اسٹڈی کہ وہ پاکستان کو بھی لے آئیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں, اور پھر ان کو کہیں گے کہ آپ آگے عرب ممالک سے بھی بات کریں. اب قطر کے بعد یہ والا معاملہ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ تو آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت عرصہ سے امریکن اس پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودیہ یہ دونوں ممالک کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیں. لیکن ان دونوں ممالک نے اور پاکستان نے بہت زور سے جو اپنا موقف رکھا ہوا ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ فلسطین کی آزادی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. جیسے ہم رہتے ہیں, انڈیا ہمارا دشمن ہے, ہم نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے, ہمارے اس فار تعلقات بھی ہیں, تو یہ اسرائیل سے بھی تب ہو سکتے ہیں جب فلسطین ایک آزاد ریاست بن جاتی ہے, تو اس کے بعد اس پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن اب جو غزہ میں حالات ہو چکے فلسطین کو جینوسائیڈ کے بعد جو کہہ رہے ہیں ہم ختم کر دیں. جی بالکل, آپ نے جیسے فرمایا اس کی امید کوئی نہیں ہے. لہٰذا جو پاکستان کی کوئی بھی حکومت آئے, وہ نہیں کر کوئی بھی رولر آئے, اس پہ ان کا یہی فیصلہ ہوگا جو ہمارا قائد اعظم کے دور سے چلا آ رہا ہے. لہٰذا پاکستان جی بالکل کبھی پاکستان نہ یہ پریشر لے گا اور نہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا. چلیں, یہ بات واضح ہوگی کہ پچھلے دنوں جو بات ہوتی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا,
تو آپ نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ یہ بہت مشکل. اب تو مزید میں قطر کے حملے کے بعد تو مزید مشکل ہو گیا. یہ بھی دیکھیں آپ, جیسے میں پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ چیزیں میڈیا پہ فیڈ کی جاتی ہیں, چھوڑ جاتی ہیں, ان کو پوائنٹ آف ڈسکشن بنایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ ایک نارملائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک یا چیز یہ کو کہ آپ تجزیہ بھی کیا جاتا ہے. جی ایک چیز کو آپ اتنا پھیلا دیں کہ لوگوں کے لیے وہ ایک کامن بات بن ذہنی کے طور رہ پہ یا تو تیار کر لیں یا پھر ایک تجزیہ حاصل کر لیں کہ کیا ریئیکشن آئے گا. لیکن اس کو کوئی پذیرائی اس کو نہیں ملی آگے نا, نہ عوام میں نہ گورنمنٹ میں. ابھی جو ہم آپ سے سوال کریں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں اسرائیل نے کیوں حملہ کیا قطر پر, کیا وجہ ہے؟ یعنی مذاکرات بھی ہو رہے تھے نا, اس لیے ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ اس وقت کیوں حملہ کیا. جی اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیل کے جو آبجیکٹو بہت کلیئر ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں ہے. وہ فلسطین کے معاملے پہ کسی حتمی نتیجے پہ تو پہنچنا ہی نہیں چاہتے. وہ صرف ٹائم گین کرتے ہیں, اور یہ مذاکرات یہ ہوتا ہے صرف ٹائم گین کرنے کے لیے. اب دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ وہ غزہ کو انہوں نے بالکل ملبے کا ڈھیر بنا دیا, اور وہ کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں. ایک سائڈ سے شروع ہوئے ہیں اور اس میں پوری کی پوری بلڈنگ ہر چیز تباہ کر رہے ہیں. غزہ کتنی دیر سروائیو کر سکتا ان حالات دیکھیں 2 ملین کی آبادی ہے, اس میں سے ابھی کچھ 6% قریب جو ہیں وہ وہاں سے نکلے بھی ہیں اور برے حالات میں ہیں. اور بھوک سے پچھلے دنوں بڑے بڑے لوگ کس طرح, ابھی ٹائم تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہے کہ ایک انسانی المیہ ایک اس میں جنم لے رہا ہے. جی ہم اس کی بات کر رہے تھے. اچھا یہ سروائیول میں شاید اب عرب ممالک کو جو قطر پر اٹیک کیا ہے تو شاید عرب ممالک کو اب ہوش آ جائے اور ان کے سروائیول کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں, ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ معجزے خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. جی اس میں ایک اور چیز ہے کہ جیسے دفاع کی پہلے ہم بات کر رہے تھے, تو جو قومیں اپنا دفاع آؤٹ سورس کر دیتی ہیں نا جی, ان کا کوئی دفاع نہیں ہوتا. اچھا گڈ. جو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, ابھی یہ جو آؤٹ سورس دیکھیں کتنی چیزیں کر دی جاتی ہیں, تب بھی ہم عوام پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا, اس کو کر دیا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر دفاع بھی آؤٹ سورس ہو جائے, ابھی عرب ممالک میں ایسا کوئی چانس تو نہیں آنے والا. نہیں, اس میں جو ڈیفنس ہے, جب تک عرب ملک اپنا ڈیفنس خود اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تب تک اسرائیل تو جہاں دل چاہے گا اٹیک کرے گا. یہ جو اکوپمنٹ ابھی لگا ہوا ہے قطر میں ہے اور باقی ملکوں میں بھی, یہ بہت لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ, کیونکہ یہ امریکن نے اپنے بیسیکلی اڈوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لگائے ہوئے ہیں. اور اس میں جو ان کے کنٹری میں اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے اور ساتھ ساتھ ان کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اپنا دفاعی نظام اپنی حفاظت کے لیے اور ساتھ وہ اپنی حفاظت کے لیے. اس میں جو ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے جو ہمارے عام عوام کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جتنا اکوپمنٹ لگا ہوا ہے, ڈیفنس اکوپمنٹ, ریڈار سسٹم ہے اور میزائل سسٹم ہے, اینٹی ایئر ہیں, اینٹی میزائل ہیں, اس سارے کا سارا جو ہے سسٹم وہ خود امریکن اور یورپین خود آپریٹ کرتے ہیں. وہاں کوئی قطری یا کوئی عربی آپریٹ نہیں کرتا. کتنی اہم بات ہے. تو کس طرح اپنا دفاع تو ان کا پھر ان کی مرضی ہے. اس لیے دیکھا آپ نے کہ وہ جہاز آئے, اٹیک کیا, چلے گئے اور ریفیلنگ تک ہو گئی. اس کو پتہ ہی نہیں کیوں, اس لیے کہ انہوں نے سسٹم اپنا اس وقت آف کر دیا اور ان کو. اچھا وہ جب چاہے آئندہ بھی تو یہ خطرہ موجود رہے گا نا, اس سے نکلے کیسے جبار صاحب؟ آئندہ بھی یہ خطرہ رہے گا جب سسٹم ہے انہی کا لگا ہوا اور انہی کے کنٹرول میں ہے. تو پھر وہ اتنی یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں نا اتنی رچ, قطر بھی مجھے جانا کا اتفاق ہوا, اتنی رچ کنٹریز, ہم آتے ہیں فخر کرتے ہیں کیا سڑکیں ہیں ان کی, کیا ان کی خوبصورتی ہے, شام کو بیٹھے جی وہاں اوکے چل رہے ہوتے ہیں, کیا مزے آ رہے ہوتے ہیں. اور دفاعی سسٹم میں یہ والی ویکنیس دکھانا, یہ کتنی عرب اسی طرح سعودیہ پہ ہم ساری نظریں گاڑ کے بیٹھتے ہیں, مقدس ہمارا سب سے مقام ایسا ہے, ہم وہاں جانا پسند, وہاں کی پھر وہاں بھی چیزیں دیکھ کے ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ ماشاءاللہ, اتنے گاڑیوں سڑکوں پر دیکھے تو بندہ وہ گاڑیوں کو دیکھتا ہے, لیکن ان بات پہ آ کے کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے پھر. تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری. جی آپ خود مصنف ہیں, کتنی کتابیں آپ لکھ چکی ہیں, میں اس کا جواب تفصیل میں دیتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو یوں کہہ لیں اس کا جو لب لباب بتا دوں کہ علامہ اقبال اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے, وہ فرما گئے تھے
شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. یہ وہی عرب ہیں. اور اقبال کو بھی ہم نے بھلا دیا, اس کو بھی سائڈ پہ سی لکھا ہے. ایگزیکٹلی یہ وہی عرب ہیں جنہوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی. یہ وہی عرب ہیں جو یورپ سے لے کے ایشیا تک جن کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. اور یہ اب وہی عرب ہیں جو اپنا دفاع بھی لوگوں کے سپرد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ طاؤس و رباب کے چکر میں جب تک نکلیں گے نہیں تب تک ان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. یہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہی کمفرٹ زون ان کے بہت سارے ہیں, ایک نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ اب عرب اس وقت جب کہ قطر پر کر دیا اس نے اٹیک, تو اب دفاعی والی نظام والی بات اتنی ڈیپلی سوچ کے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. اس ایک تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ دفاع اب جب کہ سسٹم انہی کا لگایا ہوا ہے اور انہی کا کنٹرول, یہ واپس لے سکتے ہیں؟ کس طرح لیں گے؟ دیکھیں یہ تو اس کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے. جو $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ کس طرح. لیکن بات یہ ہے کہ جب قومیں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور آپ نے یہ تو اپنے جبار صاحب یہ تو وہ بات ہے کہ اپنی سرزمین, اپنا ہی ملک, اپنا ہی نظام, اور اس کے حق کے لیے آپ انہیں کام کرنا پڑے گا. یہاں تک آنا نہیں چاہیے. جی اصل میں یہ آپ کے کوسچن کے ساتھ یہ ضمنی بات آ گئی جو بہت اہم بات ہے. بیسیکلی جو امریکن جہاں بھی امریکن اڈے ہیں وہ سب جگہوں پہ اسرائیلی موجود ہیں, اسرائیل کی انٹیلیجنس موجود ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ اب جو انہوں نے قطر پہ حملہ کیا یا اس کے بعد دوسرے ملکوں پہ حملہ کریں گے, انہوں نے پورے ان ملکوں کی تمام انفارمیشن, وہ تو ان کی سیاسی, فوجی, دفاعی, معاشی, سماجی ہر چیز پہ وہ کنٹرول کر چکے ہیں. کمیونیکیشن سسٹم پہ وہ کنٹرول کر چکے ہیں. لہذا ابھی ان کو ایگزیکٹ نبض ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جس وقت جہاں دل چاہے کر لیں. تو جب تک یہ چیزیں واپس نہیں کریں گے اور خود انحصاری نہیں جب تک ہوگی اس وقت تک, یہ تو دیکھیں آنے والے قریب یہ چیزیں اپنی خود انحصاری تلاش اپنی جگہ پر کرنا, اور اپنی ساری چیزیں حتیٰ کہ آپ کا انفارمیشن کیا اور آپ کی ذاتی زندگی تک ان کو پتہ ہے, ہماری نفسیات وہ جانتے ہیں ہر مسلمانوں کی. تو یہ چیزیں ہم واپس کیسے لائیں گے؟ یہ تو بڑا ٹائم چاہیے. اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن ہے کہ اردو میں ایک انگریزی کا ہی محاورہ ہے, میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا کہ جی 1000 میل کا سفر بھی شروع کیا جاتا ہے ایک قدم سے. پہلا قدم جب تک نہیں لیں گے تو آپ 1000 میل بھی طے نہیں کر سکتے. اچھا پہلا قدم اگر لیں گے. اچھا جبار صاحب ہم کہتے ہیں جی لیں پہلا قدم, ان کو کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ان کو پہلا قدم کون سا اٹھانا پڑے گا؟ جی بالکل. فوری طور پہ جو میں سمجھتا ہوں, میں اس پہ فوری طور پہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جو $3.5 ٹریلین کی جو انویسٹمنٹ امریکہ کو پرپوز کی ہوئی ہے اس کو فوراً روکنا چاہیے. نمبر 1 بالکل اس کو روک دیں. پہلا قدم ہو جائے. نمبر 2 ان کو کہہ دیں کہ بھئی ہمیں آپ کے یہ سسٹم نہیں چاہیے, یہ رجوع کر سکتے ہیں, چائنا سے کر سکتے ہیں, دوسروں سے کر سکتے ہیں. خود ابھی جہاز آپ نے دیکھنا جی, قطر کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ رافیل ہیں ان کے پاس. قطر ایئر ویز کی میں بات کروں گی, میں جب جاتی ہوں تو امریکہ قطر ایئر ویز, اور ہم واپس آ کے مثال دیتے ہیں اتنی کمفرٹیبل, اتنی تو آپ ایئر ویز بنا سکتے ہو اتنی اچھی. ایئر فورس بہت اچھی ہے جی, تو ان کو وہ کر سکتے ہیں نا, بس سوچنا پڑے گا. ایئر فورس میں رافیل ہیں, F-15 ہیں ان کے پاس, اور یورپین ایئر کرافٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہیں. پھر کس چیز کی کمی ہے؟ سارا کچھ ہے. لیکن ہے کہ ان کو استعمال کریں. استعمال تب کریں جب سسٹم اپنے پاس ہو نا. جب لیٹ سے ریڈار پہ بندہ اپنا بیٹھا ہوا ہوگا, وہ بتائے گا, اور پھر وہ جہاز جو ہے وہ دیکھیں کتنے ملکوں سے گزر کے آئے نا جی. راستے میں جارڈن ہے, راستے میں سعودیہ ہے, ادھر عراق ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے گزر کے آئے نا جی. تو جس ملک ایئر اسپیس سے بھی گزر کے آئے ہیں, دیکھیں وہاں بھی بلیک آؤٹ تھا. کیوں کہ وہیں بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سسٹم آپریٹ کرنے والے. اسی طرح سب سے پہلے تو جبار صاحب اپنے ان کو سسٹم آپریٹ کرنے, یعنی یہ والی جیسے ایک زمانہ تھا تو کہتے ہیں نا کہ اب کمپیوٹر کی مہارت آنی چاہیے, آئی ٹی کا دور شروع ہو گیا. تو میں نے سب سے پہلے ان جگہوں پر اپنے بندے ٹرینڈ کر کے ایگزیکٹلی تب یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں آنا شروع ہوں گی. ایگزیکٹلی پہلے شروع میں جو میرا ناقص علم ہے, شاید اس میں میرے سے کوئی پوری معلومات نہ بھی ہو,
تو یہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی فورسز نے جو ان کی ایئر فورسز ہیں عرب ملکوں کی، جو ان کی آرمیز ہیں، ان کی ٹریننگ پاکستانی کرتے تھے. ابھی بھی یہ ہمارے چیزیں پاکستان بنائی ہیں، ابھی بھی لوگ آتے ہیں ٹریننگ کے لیے. دیکھیں ہمارے سابق آرمی چیف راحیل شریف نے تو، لیکن جب یہ ڈالر گیم شروع ہوئی اور پتہ چلا کہ عربوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے، تو پھر امریکن نے آہستہ آہستہ پاکستانیوں کو نکالنا شروع کر دیا اور وہاں آ کے بیٹھنے شروع کر دیا. یہ بات عربوں کو پتہ ہونی چاہیے، جو آپ نے بات کی بڑی اہم ہے. بات ہو رہی ہے عبدالجبار ترین صاحب سے، جو کہ کالم نگار بھی ہیں، دمشق ایمبیسی میں بھی رہے. بڑی اہم بات ہو رہی ہے، اتنی اہم ڈسکشن ہے کہ اس کے لیے ہمیں دوبارہ بھی بیٹھنا پڑے گا تاکہ انہی موضوعات کو آگے لے کے چلیں. جب تک آپ چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تب تک یہ کنٹینیوٹی آپ سن بھی نہیں سکیں گے. میں ایک بات کر کے اینڈ کروں گی کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد جو ملک شام تھا، اس کو انگریزوں نے، جس میں سارے یہ مل ملا جاتے ہیں اس وقت میں، اردن، شام، لبنان اور عراق، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا. یہ الگ الگ ملک جب بنے تو ان کے دل میں، سینے کے اندر اسرائیل کو ایک گاڑ کے رکھا گیا تھا. اس کے نتائج اتنی دور تک نکل رہے ہیں. آج جو ہو رہا ہے اس کے بھی نتائج نکلیں گے. عبدالجبار ترین کے ساتھ ہماری یہ ڈسکشن جاری رہے گی اور اس موضوع کو ہم آگے تک پہنچائیں گے. دمشق کے بارے میں بتا دوں کہ جس انداز سے وہ پرانا شہر ہے اور جہاں جس لحاظ سے اہم ہے، اس کی ساری ہسٹری بھی آپ کو بتائیں گے. اس وقت عبدالجبار ترین کے ساتھ عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.